جملہ کہے گا، عجیب جملے ہیں. فرماتا ہے کہ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. اب مجھے نہیں پتا کہ خدا نے ان دونوں کا نام نہیں لیا کہ یہ ہیں کون، لیکن اتنا جانتا ہوں خدا نے ان کا نام چھپا لیا ہے. اتنا جانتا ہوں کہ سبیل کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں. ایک ظالم ہوگا، ایک فلان ہو گیا. لیکن ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جب بچہ سکول میں جاتا ہے تو اس کے لیے سامنے پیپر رکھتے ہیں، ایک لفظ لکھتے ہیں، درمیان میں 3-4 ڈیش لگاتے ہیں، پھر ایک لفظ لکھتے ہیں، پھر بچہ اپنی ذہانت کے ذریعے اس خالی جگہ کو پر کر لیتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ فلان جو ہے یہ قرآن کا ڈیش ہے. آپ جو آل محمد کا دشمن ہے اس کا نام لکھتے جائیں. سلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی. اللہم صلی علی محمد. پہلا ایک ظالم بولے گا، دوسرا فلاں، 2 ہو گئے، اور تیسرا جملہ اسی قیامت کے دن ظالم بول رہا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. یہی انسان کہے گا کہ کاش مجھے فلاں شخص نے دھوکہ دے دیا ہے، مجھے حقیقت سے اس نے مجھے حقیقت تک جانے نہیں دیا. بلکہ شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ گمراہ کرتا ہے. اب یہ 3 ہو گئے. سبیل کے دشمن ہمیشہ سے 3 رہے ہیں، ایک ظالم، ایک فلان، ایک شیطان. یہ 3 دشمن ہیں سبیل کے. اب جہاں تک ہے جیسے ان کا قول ختم ہوا تو رسول کریم نے بولا، قیامت کے دن رسول کریم بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محدورا. قیامت کے دن خدا بولے گا، رسول کریم بول رہے ہیں کہ آئے میرے پروردگار، آئے میرے خدا، کہ ان لوگوں نے اس حاضر قرآن، حاضر اس اشارے کو سمجھنا، اس قرآن کو چھوڑ دیا. میں اپنے سننے والوں سے یہی کہوں گا، کیا قیامت کے دن رسول کے سامنے اشارہ جو کر رہے ہیں حاضر قرآن، کیا قرآن کا کوئی نسخہ پڑا ہوگا؟ لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قیامت کے حاضر کو رسول جو حاضر استعمال کر رہے ہیں، اگر دنیا کے حاضر کے ساتھ ملا دو تو نتیجہ ضرور نکل گا. رسول نے قیامت کے دن کہا کہ حاضر قرآن، یہ قرآن. دنیا میں کہا کہ من کنت مولا فحاذا علی مولا. یہاں تک اگر میرے ساتھ اگر پھر پڑھیں، قرآن میں 2 صورتیں ہیں جو سبیل سے شروع ہوتی ہیں. پہلی سورہ انسان، یہ نحل، جو ابتدا بھی شروع بھی سبیل پہ ہوتی ہے اور ختم بھی سبیل پہ ہوتی ہے. اور دوسری سورہ ہے انسان، جو شروع بھی سبیل سے ہوتی ہے اور ختم بھی سبیل پہ ہوتی ہے. اور پہلا جملہ یہی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم ہدایت کریں گے سبیل کی. اور دوسری آیت تک جانے کے لیے مجھے تھوڑا سا اسی سورہ انسان کے شان نزول پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو تو یاد ہے، لیکن واقعہ بیان نہیں کروں گا. 1-2 جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی جب حسنین بیمار ہوئے. جیسے بیمار ہوئے، ایک دن میرے رسول گھر میں آئے تو دیکھا تو بچے اتنے بخار سے تڑپ رہے تھے، رسول کریم برداشت نہ کر سکے. جیسے باہر نکلے تو باہر جبرائیل آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر خنوادہ یہ منت مان لے تو یہ بچے اچھے ہو جائیں گے. جیسے واپس سے کہا کہ بیٹا اگر فاطمہ زہرا اگر منت مان لو تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے. رسول کریم حضرت فاطمہ زہرا نے منت مانی، حسنین نے مانی، اور جناب فضا نے مانی، اور جناب علی نے مانی. جیسے منت مانی یہ بچے اچھے ہوئے تو سورہ انسان میں خدا نے قصیدہ پڑھا. فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما. یہ آل محمد وہ ہیں جب بھی منت مانتے ہیں پورا کرتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں جیسے آل محمد نے روٹیاں دیں. ایک جملہ ہدیہ کر دوں. پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسرائیل صاحب گھر گئے تھے تو ادھر آغا صاحب نے کہا کہ بھائی مولا علی افضل ہیں یا مثلا انبیاء افضل ہیں. تو ہر بچہ اپنا اپنا ایک جملہ سنا ہے. صاحب نے شعر سنا ہے، صاحب نے نظریہ بیان کیا، کوئی کیسے کہتا رہا. لیکن آج مجھے وہی بات یاد ہے، اس لیے یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں. اسی جواب کے لیے میں نے آمادہ کی ہیں کہ آل محمد وہ ہیں جو آل محمد کیا کرتے ہیں، روٹیاں کھلاتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. جب کھلاتے ہیں جیسے آل محمد نے روٹیاں دیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آئے آل محمد، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں بدلہ دینا چاہتی ہیں. سنو گے آل محمد نے جواب کیا دیا؟ میں کہ انما نطعمکم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آئے لے وجہ اللہ، فرماتے ہیں کہ آئے یتیموں، مسکینوں، ہمیں تمہارے جزا اور بدلے کی ضرورت نہیں ہے، شکر
شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے روٹیاں دی ہیں خدا کے راہ میں. اگر شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ خدا کرے, اگر بدلہ دینا ہو تو وہ خدا دے. تم کون ہو ہمارا شکریہ ادا کرنے والے؟ جیسے آل محبت نے یہ کہا بعد میں آیت میں خالق نے پھر قصیدہ پڑھا, فرمایا کہ وجزاہم بما صبروا جنۃ و حریرا. آئے آل محمد جو آپ نے صبر کیا اور روزے رکھے اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں دنیا میں جنت دے دی ہے. جنت آل محمد کو دنیا میں دے دیا. اسی جملے پہ میں زور دوں گا, کیا کہوں گا, کہہ رہا ہوں کہ جنت آل محمد کو دنیا میں مل گئی ہے. آپ ذرا سورہ صفات میں پڑھ اور دیکھو سورہ صفات میں سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. خالق فرماتا ہے سلام ہو پوری کائنات میں نوح پر جو ہمارا مومن بندہ تھا, لیکن ہم جنت حضرت نوح کو قیامت کے دن دیں گے. سلام ہو ابراہیم پر وہ ہمارا مومن بندہ تھا, اسے جنت قیامت کے دن دیں گے. سلام ہو موسیٰ و ہارون پر وہ ہمارے مومن بندے تھے لیکن انہیں جنت ہم قیامت کے دن دیں گے. میں کیوں نہ کہوں کہ انبیاء وہ ہیں جنہیں جنت دنیا میں نہیں قیامت کے دن ملے گی, لیکن آل محمد وہ ہیں جسے ہم نے جنت دنیا میں دے دی ہے. اب جنت آل محمد کی ہے. آئے آل محمد ہم نے اس بدلے میں تمہیں جنت دے دی ہے, یہ جنت تمہاری ہے. اب تمہاری مرضی, جسے چاہے داخل کر دیں جسے چاہے روک دیں. صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر. جیسے آل محمد نے شروع میں کہا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں روٹیاں دی اور خالق نے اس میں پھر آیت دی, فرمایا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. آئے آل محمد اس روزے کے بدلے میں جو تم نے ہمارے دین پہ احسان کیا ہے اس کے بدلے میں ہم جنت بھی دے رہے ہیں, تمہارا شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں. اور یہی جملہ پھر میں کہوں گا کہ شکریہ ادا کر رہی ہیں. یہ مثال طور پہ میرے پاس موبائل ہے, میں کسی ایک بھائی کو ہدیہ دے دیتا ہوں, یہ موبائل آپ کو ہدیہ ہے, لیکن وہ کیا کرے گا, رسم دنیا یہ ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہوگی تو میرا شکریہ ادا نہیں کرے گا بلکہ اس کی میرے بدلہ دے گا. اگر استطاعت نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا, میرا شکریہ ادا کرے گا. دونوں کام کٹھے نہیں کرے گا, لیکن خالق نے شکریہ بھی ادا کیا ہے, جنت بھی دی ہے, دونوں کام کٹھے کیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آئے آل محمد جو آپ نے ہمارے دین پہ احسان کیا ہے وہ احسان اتنا بڑا ہے, میری جنت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. اگر پوری ہوتی تو ہم بھی خاموش رہتے. جنت بھی دے رہے ہیں, شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں. جہاں تک میرے ساتھ آؤ تو پھر سورہ نحل میں آواز دی, فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کون شکریہ ادا کر رہا ہے, عالم محمد کے خدا کر رہا ہے کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ شاکرا لانعمہ, ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا. ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا. اور سورہ اس میں حضرت نوح کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا, ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا. اور نوح کا کمال یہ ہے کہ وہ مومن بندہ تھا, اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا. اگر یہ دونوں آیتیں نہ ہوتی اور ادھر وہ آیت نہ ہوتی کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں, میں جملہ یہ نہ کہتا. لیکن ابھی کہنا چاہتا ہوں, آپ پتہ چلا کہ امامت اور نبوت میں فرق کیا ہے. یہی تو فرق ہے کہ امامت نبوت وہ ہے جس کا جو خالق کا شکریہ ادا کرتی ہے, امامت وہ ہے جس کا خالق شکریہ ادا کرتا ہے. اب یہاں تک وہی آیت جو میں نے کہا تھا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, ہم نے آل محمد کا تذکرہ کر دیا. آپ جس کی مرضی ہو کہ ہماری سبیل پہ آ جائے. یہاں تک آگے اب دوسرا جملہ آ گیا ان ھذہ تذکرۃ, یہ آل محمد تذکرہ ہے, آل محمد کی محبت تذکرہ, آل محمد کے ذکر تذکرہ, آل محمد کی مجالس تذکرہ, آل محمد کے جلوس تذکرہ, آل محمد کے کردار تذکرہ, آل محمد کی سیرت تذکرہ. یہ آل محمد ہے تذکرہ. آپ جا کے سورہ مدثر میں دیکھنا فما لہم عن التذکرۃ معرضون, فرمایا معرضین کیا ان کو کیا ہو گیا, یہ تذکرے سے منہ پھیر کے بھاگے جا رہی ہیں. اگلی آیت تو ایسی خالق نے بھیجی, پتہ نہیں اگر وہ نہ ہوتی تو منبر پہ میں کبھی ترجمہ نہیں کرتا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسبرہ, یہ ایسے ویسی گدے ہیں جو ایک کسبرے کو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگے جا رہے ہیں. اب میں یہی کہوں گا, مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن حمر جمع ہے, حمار ایک گدھا کو کہتے ہیں اور حمار ہیں دو گدھا کو کہتے ہیں. حمر جمع ہے, کم از کم 3, زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آ جائیں
یہ گدھا ہیں لیکن کسورا واحد ہے. ایک شیر کو کہتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا ان میں سے کسورا کون ہے اور حمر کون ہے, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں ان دونوں میں سے ایک کا پتہ چل جائے تو دوسرے کا خود بخود پتہ چل جائے گا. لیکن جب میں تاریخ پڑھنے لگا مجھے حمر تو نہ ملے لیکن کسورا مل گیا. میدان خیبر میں کہنے لگا ان الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیس کسورا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا, میں کسورا ہوں. اب جو اس کے مقابلے میں آ جائے وہ لوگوں کی نظروں میں خلیفۃ المسلمین بھی ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی نظر میں گدھے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ علی جو اتنی عزت کا مالک تھا ان کی حالت کیا ہوئی میں کیسے بیان کروں. جب 19 کی رات آئی تو علی کی حالت کیا تھی. علی پوری رات سوئے نہیں ہے,